بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 13 شوال 1444 ہجری مطابق 5 مئی 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ فکر و نظر، ہم نے رمضان سے کیا سیکھا؟ مولانا محمد فرید حبیب ندوی، مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مسلمان پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور کچھ ممنوع۔ ایسی باتوں کی تفصیل شریعت میں بتا دی گئی ہے، لیکن رمضان میں ان کا پریکٹیکل کرایا جاتا ہے، اور اس پریکٹیکل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنے والے زندگی میں بھی مسلمان ان چیزوں کا خیال رکھے۔ یعنی انسان رمضان میں جو اعمال کرتا ہے وہ عام زندگی میں اس کی صفت بن جائے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک ہے رمضان کی خاص زندگی اور ایک ہے عام زندگی۔ مطلوب یہ ہے کہ انسان کی عام زندگی رمضان کی خاص زندگی کی طرح بن جائے۔ اب ہمیں اس روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ شریعت نے کھانے پینے اور جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے کچھ اجازتیں دی ہیں اور کچھ پابندیاں بھی لگائی ہیں۔ عموماً ان باتوں کی پابندی دشوار ہوتی ہے، اس لیے رمضان میں باقاعدہ پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ کھانے پینے دیگر خواہشات پوری کرنے میں اس حد تک تو اجازت ہے، اس سے آگے اجازت نہیں ہے۔ مثلا ان چیزوں کی رات میں اجازت دی گئی ہے، دن میں پابندی لگا دی گئی ہے۔ مسلسل 1 مہینے تک اپنی اصلاح کی نیت سے جب ایک مسلمان ان باتوں کا خیال رکھتا ہے تو عام زندگی میں بھی وہ اس بات کا عادی ہو جاتا ہے کہ یہ خیال رکھے کہ کون سا مال کھانا حلال ہے، کون سا حرام، کس سے اپنی ضرورتیں پوری کرنی جائز ہے اور کس سے ناجائز ہے۔ اسی طرح شریعت نے صبر کا حکم دیا ہے، اور رمضان میں انسان بار بار صبر کرتا ہے۔ کھانے پینے کا سامان سامنے ہونے کے باوجود صبر کیے رہتا ہے، جس سے یہ صفت اس کے اندر ہمیشہ کے لیے پیدا ہو جانی چاہیے۔ ہم سوچیں کیا ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہوئی؟ کیا ہم حرام چیز کو دیکھ کر رک جاتے ہیں، یا پہلے ہی کی طرح بے صبری کے ساتھ اس کی طرف لپک پڑتے ہیں؟ شریعت نے غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا حکم دیا ہے۔ رمضان میں ہم زکوٰۃ و صدقات نکال کر یہ کام کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ جذبہ ہمارے اندر صرف رمضان میں ہی تھا یا اب بھی باقی ہے؟ شریعت میں دعا اور توبہ کی بڑی اہمیت ہے۔ رمضان میں ہم دعا، توبہ، استغفار پر خاص دھیان دیتے ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اب بھی ہم دعا میں مشغول ہوتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، یا بس رمضان کے ختم ہوتے ہی یہ سلسلہ بھی ختم ہے؟ اسلام میں اخلاص کی بڑی اہمیت ہے، یعنی جو کام کیا جائے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اور رمضان میں ہم روزے رکھ کر بڑی حد تک اخلاص کی صفت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ کیا رمضان گزرنے کے بعد بھی دیگر اعمال میں ہمارے اندر اخلاص موجود رہتا ہے، یا بعد میں ہم اس سے محروم رہتے ہیں؟ اسلام کی بنیاد ہی اللہ کی اطاعت کے جذبے پر ہے، اور رمضان میں ہم اس جذبے کے ساتھ بہت سے اعمال کرتے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ جذبہ ہمارے اندر صرف رمضان تک کے لیے تھا، یا آئندہ کی زندگی میں بھی موجود ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان تو گزر گیا، لیکن ہمیں چاہیے کہ رمضان والی زندگی ہماری اب بھی باقی رہے۔ ہم پوری زندگی اسی جذبے فرما برداری کے ساتھ گزارے جس طرح رمضان میں گزاری تھی۔ اصلاحیات، سماجی اور رفاہی کاموں کی اہمیت۔ مال و دولت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جس کی قدردانی ضروری ہے۔ نعمت کا شکر ادا کرنے سے اللہ مزید نوازتا ہے۔ دولت جیسی عظیم نعمت کا شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے وہاں خرچ کیا جائے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ جن جگہوں پر خرچ کرنے کا حکم آیا ہے ان میں سے ایک جگہ سماج کے غریب، دبے کچلے، بے سہارا لوگوں پر خرچ کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور مسلمانوں، اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے اس میں سے ان ضرورت مندوں کو بھی دیا کرو۔ سورہ نور آیت نمبر 33۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں فرمایا کہ ان کے مال و دولت میں مانگنے والوں
اور محروم لوگوں کا حق ہے۔ آیت نمبر 19۔ معلوم ہوا کہ مالداروں کی دولت میں اللہ تعالیٰ نے ضرورت مندوں کا بھی حصہ لگایا ہے۔ قرآن کے بعد جب ہم حدیث اور سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سماج کے محتاج لوگوں کا خیال رکھنے کی تعلیم دی ہے، بلکہ حضور نے خود سماجی خدمات کا شاندار نمونہ پیش کیا ہے۔ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہونے کے بعد موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ خوف محسوس ہوا، گھر آ کر جب اس واقعے کی خبر آپ نے اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ کو دی تو انہوں نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے آپ کا پہلا تعارف انہی الفاظ میں کرایا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، قسم خدا کی اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، آپ محتاجوں کے کام آتے ہیں، آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، ناگہانی آفتوں اور مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ بخاری حدیث نمبر 3۔ غور کیجئے کہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بننے کے بعد جو سب سے پہلا انٹروڈکشن کرایا وہ سماجی خدمت گزار اور سوشل ورکر کی حیثیت سے کرایا۔ نبی بننے سے پہلے اللہ کے رسول نے انسانیت اور سماج کی جو خدمات کی تھی اس کو دلیل بنا کر حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی۔ معلوم ہوا کہ ایک سچے اور اچھے مسلمان کی جہاں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے، ان کو گمراہی سے بچائے، وہیں سماج کے دبے کچلے لوگوں کی خدمت کرنا، بیوہ یتیم بے سہارا لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی مشکلات پریشانی اور مسائل کو حل کرنا، مسافروں کا خیال رکھنا، بے روزگار لوگوں کو روزگار فراہم کرنا، یہ بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ اور آپ کی تعلیم ہے۔ یہیں سے اسلام میں سماجی اور رفاہی کاموں کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک سماج کی خدمت کرنے میں ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دستک آپ کا شمار کن لوگوں میں ہے؟ ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ وہ جو بس اپنا فائدہ چاہتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے کسی کا بھی نقصان کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں۔ اپنے فائدے کے لیے وہ اپنا ضمیر، اپنی غیرت، اپنی قوم کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ انہیں اپنی قوم سے زیادہ اپنے مفاد کی فکر ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایسے لوگ وقتی طور پر کچھ حاصل کر لیں، مگر تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرتی۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے فائدے سے زیادہ اپنی قوم کا فائدہ چاہتے ہیں۔ اگر قوم کے مفاد کی خاطر انہیں اپنا ذاتی نقصان بھی برداشت کرنا پڑے تو وہ کر لیتے ہیں۔ وہ اپنی قوم کے لیے اپنی شہرت، عزت اور اپنا عہدہ و منصب سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ قوم کے ہیرو کہلاتے ہیں اور تاریخ انہیں سلام کرتی ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔